تاج محل کے بارے میں حقائق اور خرافات جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ اگر دنیا کا کوئی عجوبہ ہے جسے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں تو وہ ہندوستان میں واقع یہ شاندار یادگار ہے۔ اکثر انسان کے سب سے زیادہ معجزاتی کاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاج محل کی ایک جھلک آپ کے پورے ہندوستان کے سفر کی واحد وجہ ہو سکتی ہے۔ تاج محل کی کہانی 17ویں مغل فن تعمیری کا صدی کا مظہر سفید سنگ مرمر کا ڈھانچہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل سے محبت کے اظہار کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بغیر کسی شک کے تاج محل کی حیرت انگیز خوبصورتی اسے دنیا کے سب سے بڑے 7 عجائبات میں سے ایک کے طور پر مشہور کرتی ہے۔ جتنا آسان یہ سانس لینے والی یادگار سطح پر ظاہر ہو سکتی ہے، اس شاندار عمارت کی پہلی جھلک دیکھنے پر اس کی تعمیراتی انداز کے پیچھے پیچیدہ تفصیلات اور بڑی گہری کہانیوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے سب سے شاندار جگہوں میں سے ایک کے بارے میں کچھ نایاب حقائق اور اس سے وابستہ خرافات کو دریافت کریں تاکہ جب آپ اس تعمیراتی عجوبے کا دورہ کرتے ہیں تو آپ اس یادگار کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو آنکھوں سے ملتا ہے۔ خطاطی نوشتہ جات دنیا کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک اور ہندوستان میں مغل فن تعمیر کا ایک آئیکن ہے۔ تاج محل نہ صرف آنکھوں کے لیے ایک دعوت ہے بلکہ اس کے فن تعمیر کے اندازے میں پیچیدہ تفصیلات کی بحری اور گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مقیم فارسی خطاط امانت خان نے بنایا تھا۔ تاج محل اپنی عظیم دیواروں اور ستونوں پر خوبصورت خطاطی کی نوشتہ جات کے ساتھ اپنے زائرین کا استقبال کرتا ہے۔ یادگار کے عظیم دروازے پر کالے سنگ مرمر پر خطاطی کی گئی خطاطی جسے پھر سفید سنگ مرمر پر چڑھایا جاتا ہے ایک فن تعمیر کی خصوصیت ہے جو یادگار کی تمام دیواروں اور ستونوں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلامی مقدس صحیفے کے اقتباسات کو پوری یادگار میں آرائشی عنصر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے شمالی دروازے پر عربی تحریر روح کے آخری سفر کے بارے میں پڑھتی ہے۔ جواہرات اور پھر پتھر تاج محل فن تعمیر کے بنیادی طرزوں سے ایک ساخت کی ہم آہنگی تناسب ہے۔ ہندوستان ریاست راجستھان سے درآمد شدہ خالص سفید سنگ مرمر سے بنا یادگار کی کامل ہم آہنگی کی منصوبہ بندی اسے دنیا کے سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک کے طور پر مشہور بنانے میں اہم عنصر ہے۔ تاج محل کی زیادہ تر دیواریں بیلوں اور پھولوں کی حقیقت پسندانہ نقش نگار کی عکاسی کرتا ہے۔ دیوار پر نقش و نگار کا تقریباً ہندسی انداز پیٹرا ڈورا یا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ پارچین کاری اور سیٹلائٹ کی تصاویر بنانے کے لیے پالش اور رنگین پتھروں کا استعمال کرنے کی ایک مجسمہ سازی کی تکنیک ہے۔ یہاں تک یادگار کی دیواروں کی سطح پر پیلے سنگ مرمر یشب اور جیٹ کے پتھر بھی تیار کیے گئے ہیں۔ چاندنی کا واقعہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت پہلے سے ہی خوبصورت یادگار اس سے اور بہتر نظر نہیں آ سکتی تو اپنے آپ کو مکمل طور پر پرفتن نظارے کے لیے تیار کر لے۔ یادگار کے ایک خصوصی نظارے کے لیے تاج محل پورے چاند کی راتوں کو زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے جس میں 400 کے انفرادی بیچ میں صرف 8 افراد کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر بیچ کو پوری چاندنی میں پرفتن یادگار کو دیکھنے کے لیے 30 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ سفید سنگ مرمر کے ساتھ جو راتوں کی تاریک ترین راتوں میں بھی قدرتی طور پر چمکتا ہے، تاج محل پورے چاند کے نیچے حیرت انگیز طور پر کھڑا ہے جو ایک نیلے اور سفید موتی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اس حیرت انگیز عجوبے کو دیکھنے کے لیے ہندوستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو رات کو یادگار کی جھلک دیکھنا تمام تجربات میں سے نایاب ہو سکتا ہے، پورے چاند سے پہلے اور بعد نایاب کر دیتا ہے۔ راتوں میں تاج محل کا رات کو دیکھنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ چار مینار آسمان کی بلندی کی علامت تاج محل کے چار مینار ایک رہنمائی روشنی کے طور پر کام کرتا ہے اور عظیم استراحتی کردار رکھتا ہے جو یادگار کے چار میناروں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ چاروں میناروں کی اور اس کی شکل اس طرح ہے جس کی وجہ سے وہ باغات یا پڑوسی ندی کی طرف باہر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کسی بھی قدرتی آفت جیسے زلزلے کے واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میناروں کے لیے تعمیراتی ڈیزائن کا استعمال ایسا تھا اس خوبصورت اور صورت میں مینار باہر کی طرف گر جائے تاکہ مرکزی مقبرہ محفوظ رہے۔ رنگ کی تبدیلی جتنا عجیب لگتا ہے تاج محل دن بھر رنگ بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ فجر کے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ پیلے یا گلابی رنگوں کی عکاسی کرتا ہے جبکہ سورج غروب ہوتے ہی یادگار سنہری اور نارنگی کے مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ تاج محل کا اصل رنگ اب بھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ساتھ ایک بحث کا مسئلہ ہے۔
کیونکہ اس صدی کے دوران سفید رنگ کے مختلف تغیرات دیکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اصل رنگ کا تعین کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ شاندار یادگار کا دورہ کرتے ہیں تو حیران نہ ہو اگر یہ سفید رنگ کی نہیں ہے جس کا آپ نے تصور کیا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دلکش چیز ہے۔ نو فلائی زون ایک کم معلوم حقیقت یہ ہے، تاج محل جسے ایک محفوظ یادگار سمجھا جاتا ہے، ایک نو فلائی زون کا علاقہ ہے، یہاں تک کہ یادگار کے 500 میٹر کے دائرے میں کسی بھی ڈرون پر پابندی ہے۔ اس طرح کی پابندی کی بنیادی وجہ یادگار کو کسی بھی سیکیورٹی سے متعلق خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ گرچہ نو فلائی زون ہونے کے باوجود سیاحوں میں بیداری کی کمی اکثر اس پروٹوکول کی خلاف ورزی کا باعث بنتی ہے۔ کامل توازن مشہور تاج محل کو دو طرفہ ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے بنایا گیا، جس کا مشاہدہ یادگار کے دور اور دروازے پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ مقبرے کو دنیا میں ہم آہنگی کی سب سے خوبصورت مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ عمارت کے داخلی باغات گنبد کے ڈھانچے سے لے کر میناروں تک ہم آہنگی کا توازن برقرار رہتا ہے۔ تمام اطراف میں مکمل توازن تماشائیوں کے لیے ایک آئینہ اثر پیدا کرتا ہے، جس سے یہ دنیا کی سب سے بڑی سجول عمارتوں میں سے ایک ہے۔ تاج محل کا یہی عنصر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے معمار عمارت کے تصور کے بارے میں کتنے سنجیدہ تھے۔ سیاہ تاج محل کی کہانی بلیک تاج یا دوسرا تاج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈھانچہ سفید تاج محل کے بالمقابل دریائے جمنا کے پار تعمیر کرانے کا منصوبہ تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں یہاں تک کہ سیاہ تاج محل کی تعمیر شروع کر دی، لیکن یادگار کبھی وجود میں نہیں آئی کیونکہ بعد میں شہنشاہ کو اس کے بیٹے نے قید کر دیا تھا۔ سفید تاج محل کی آئینے دار تصویر بنانے کی ناکام کوشش کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے بلیک تاج کو اپنی بیوی کے مقبرے کے سامنے کھڑا اور اپنے مقبرے کے طور پر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گرچہ آج بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس کہانی کو محض ایک افسانہ سمجھتے رہے ہیں۔